قرآن میں بہت سی چیزیں آئی جس کا ایکسپلینیشن اور شرح جب تک حدیث سے نہیں ہوتی، اللہ کے رسول نہیں دیتے، سمجھ ہی نہیں آ سکتی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر خالی قرآن کو نازل کرنا ہوتا تو کسی رسی کے ذریعے، کسی اور فرشتے کے ذریعے سیدھا کعبۃ اللہ پہ قرآن آ کے رکھ دیتا تو مسئلہ کافی تھا، اعلان ہو جاتا بھائی کلام اللہ کعبے کے اوپر رکھا ہوا ہے، اٹھا لو، مسئلہ ختم۔ ایسا نہیں ہوا۔ کیسے ہوا؟ نبی کو منتخب کیا، نبی پہ نازل کیا، اور نبی کو بنایا کہ تم شارح بھی ہو شرح بھی ہو۔ شارح، شین الف را ح، ایکسپلینیشن کرنے والے۔ شارع، شین الف را عین، شرع خود بنانے والے، شریعت بنانے والے۔ اللہ کے رسول کو یہ دونوں پوزیشن تھے، وہ تشریح بھی کرتے تھے اور خود بھی شریعت بنانے کا ان کے پاس اختیار تھا۔ وہ جو کہہ گئے وہی اٹل قانون ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ کوئی بات نہیں کرتا لیکن جب بھی زبان کھولتا ہے وحی سے کھولتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ لوگو، اللہ نے تم پر حج فرض کر دیا ہے۔ ایک صحابی اٹھے، کہا کہ اللہ کے رسول ہر سال؟ اللہ کے رسول کراہت، غصہ فرمائے، پلٹ گئے، کہا کہ لوگو اللہ نے تم پہ حج فرض کر دیا ہے۔ پھر وہی صاحب ادھر سے آئے، کہا کہ اللہ کے رسول ہر سال؟ اللہ کے رسول نفرت، اللہ کے رسول پسند نہیں فرمایا۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا لوگو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پہ حج فرض کر دیا ہے۔ وہ صحابی پھر آئے، کہا کہ ہر سال؟ کہا کہ میں ہر سال کہہ دوں تو ہو جائے گا، اگر میں کہہ دوں ہر سال تو ہو جائے گا، تم عمل نہ کر سکو گے۔ کیوں سوال کرتے ہو؟ زندگی میں ایک مرتبہ ہے۔ شارع، شارح۔ تو اب قرآن میں بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں پر تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلتا کہ اسے کیسے ایکسپلینیشن یا عمل کرنا ہے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ 88 مرتبہ 88 مرتبہ 88 مرتبہ فرمایا قرآن کے اندر اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ اب آپ ہی بتائیے، کیا نماز کوئی لکڑی ہے یا گری پڑی چیز ہے جس کو اٹھا کے قائم کر دو؟ نماز پڑھو بھی نہیں آیا، فرمایا کہ نماز قائم کرو۔ اب کہیں نہیں آیا کہ تکبیر تحریمہ سے شروع کرنا، فجر کے 2 رکعت، ظہر کے 4 رکعت، عصر کے 4 رکعت، مغرب کے 3 رکعت، عشاء کے 4 رکعت، اور ایک رکعت یوں ہوگی، تکبیر تحریمہ سے شروع ہوگی، پھر افتتاح ہوگا، پھر دعا ہوگی، پھر کیا ہے حمد ہوگی، پھر اس کے بعد کیا ہے تعریف ہوگی، پھر اس کے بعد الحمد کا سورہ، پھر اس کے بعد کوئی اور سورہ ملانا ہے، پہلے 2 رکعتوں میں ملانا ہے، بعد کے 2 رکعتوں میں نہیں ملانا۔ یہ پورا اسٹرکچر ملا کہاں سے؟ قرآن سے۔ اسی طرح فرمایا کہ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ کس پہ ادا کرنا، کب ادا کرنا، سونے پہ کب ادا کرنا، چاندی پہ کب ادا کرنا، بھیڑ بکریوں پہ کب ادا کرنا، کس کس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، کس پہ زکوٰۃ ہے، کہاں ہے قرآن کے اندر؟ بتاؤ، کوئی چیز کی وضاحت نہیں۔ اب وضاحت کس نے کی؟ رسول نے کی حدیث کے ذریعے، اور اس وقت ڈائریکٹ دیکھ رہے تھے کون؟ تم تھے، ہم تھے، صحابہ تھے۔ ہاں اب دیکھیے نا جی، آپ جا رہے تھے، اچانک ایک کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، ہاں موقع پہ کوئی انسان وہاں پر موجود تھا، دیکھا، ہاں دیکھ کے اگر وہ آ کے بولتا ہے اس میں، یا اڑتی اڑتی سن کے بولتا ہے اس میں کتنا فرق ہوگا؟ دیکھ کے آیا تو آدمی بولے گا برابر بھائی، ذرا بہت زیادہ اسپیڈ آیا تھا، گرا کیا، ذرا خراش آئی، ایک خراش، ایک زخم لگ گیا۔ دوسرا کیا بڑا ایکسیڈنٹ معلوم کیا جی، ٹکڑے ہوگا جی انہیں، وہ ہاتھ کڑ گا اس کا، ہے۔ اور تیسرا کیا ایمبولینس کی لائن لگ گئی جی وہاں سے، فوراً لوگوں سب پکڑ لے گئے، منڈا گنڈا پھڑکا رنگا اس کا، کہ انہیں معلوم ہی دینا، اب ہانکتا جو چاہے۔ تو اب ایک ہی چیز جہاں دیکھا اس کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے، جس نے نہ دیکھا سنا اس کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے۔ اب صحابہ نے ایک ایک چیز دیکھا عملی طور پر، کہ اللہ کے رسول نماز بولے تو کیسے ادا کر رہے ہیں، زکوٰۃ بولے تو کیسے ادا کر رہے ہیں، حج بولے تو کیسے ادا کر رہے ہیں، قربانی بولے تو کیسے ادا کر رہے ہیں، عقیقہ بولے تو کیسے ادا، ہر چیز کو دیکھا۔ اب جو دیکھا انہوں نے اس ماحول کو کھینچا، کب بولے؟
جب واقعہ ہوتا تب ضرورت نہیں پڑتی کب ہوا، لیکن جب واقعہ ہو کے زمانہ گزر جاتا تب ضرورت پڑتی کہ وہ کس وقت بولے. ہاں میں بولتا ہوں بھائی کیا ہے، سب لوگ آئے ہوئے ہیں، پرس کھولو جو ہے ڈال کے جاؤ. آج بولے تو سب کو سمجھ میں آتا ہے، معلوم ہے چندہ مانگتے ہی برابر ہے. ہاں ایک 10 سال کے بعد کیا کیا الماری میں بیٹھ کو دیوانے گیا، یہ پرس کھولو بولے ڈالو بولے. اگر کوئی یہ ایسی ہی بات ایک مدت کے بعد پہنچاتا ہے اور سچویشن نہیں ظاہر کرتا اس کے پاس، وہاں دین کی مجلس تھی اور رمضان کا مہینہ تھا، رات کا موقع تھا، پبلک اچھی اکٹھی تھی اور انفاق کا اعلان ان الفاظ میں کیا تو آپ کو بات سمجھ آئے گی. آپ 5 سال بعد جا کے بولتے ہیں کہ جاوید صاحب بولے جی اچانک پرس کھولو کا تو ڈالو کا تھا، کیا عجیب مطلب اس کا نہیں برابر اتنا کیا عجیب بولے سب بڑے بڑے پرس کھولو ڈالو بول کو. آپ کو ضرورت نہیں، اگر میں بولوں پرس کھولو ڈالو تو اب آپ کو سمجھ آ جائے گی بات، لیکن اس کو 5 سال بعد کوئی دہرائے گا تو اس کو بولنا پڑے گا الملک میں ایک دینی مجلس تھی، رمضان کی رات تھی، انفاق کا اعلان ہوا. اتنا بول کے جب کہیں گے تو تبھی بات سمجھ آئے گی، ہے نہیں بات. یہی ہوا تھا جب اللہ کے رسول نے صحابہ سے بیان کیا، اس وقت صحابہ کو معلوم تھا اور صحابہ کو جو واقعہ ہوا اس کے تحت احکامات مل گئے. لیکن جب صحابہ نے اپنے تابعین کو بولا تو انہیں نقشہ کھینچنا پڑا کہ کب بولا، کہاں بولا، کس واسطے بولا، کیا اس کی حکمت تھی. اب واقعہ کھینچنا پڑا تبھی تم سمجھ سکتے تھے. اب جو واقعہ کھینچ کے انہوں نے رکھا تصویر، اس تصویر کو سب سے پہلے ہو بہو لینے والے کون تھے؟ جو ان کے ساتھ پڑا باقاعدہ. صحابہ نے تو تصویر رکھی، اس تصویر کو ہو بہو لینے والے کون تھے؟ تابعی تھے جو ساتھ میں صحابہ کے شاگرد بن کے آئے. اور اس کے بعد کا مرحلہ ایسے آیا اسلام کے اوپر کہ لکھت شروع ہو چکی تھی تو علماء اٹھے اور کتابوں میں اس کو محفوظ کر لیا. 3 زمانوں کے اندر تک مکمل وہی اسلام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کے گئے تھے باقاعدہ محفوظ ہو گیا کتابوں کے اندر. جب تک اب یہ 3 زمانوں کے لوگوں سے تعلق رکھ کے دین اسلام کو نہیں سمجھیں گے، خسارہ ہی خسارہ ہے. آج آ کے 1400 سال بعد یہ کہیں گے کہ ہم سلف کو نہیں مانتے، ہم ان کتابوں کو مانتے نہیں، ان لوگوں کو مانتے نہیں، تو یاد رکھو سوائے گمراہی کے کچھ نہیں ملے گا. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے نساء کے اندر یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ. لو چلو جی سب کچھ چھٹی ہو گئی، خوش ہو جاؤ. رمضانیین ان کے لیے تو چھٹی ہی چھٹی ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نماز کے قریب مت جاؤ. لو ہے قرآن میں آیت، ابھی میں پڑھ کے بتا رہا ہوں. لا تقربوا الصلاۃ، قریب بھی جاؤ نہ کو بولا، نماز کے قریب بھی مت جاؤ. تو اب خوش نہ. ہاں اور وہ انتم سکارا، نشے کی حالت میں ہو تو چلو نشہ بھی حلال ہوگا. چلو پی لے کو نماز نہ کو پڑھو. اب کون ہی بیٹھ کے بولتا ہے بھائی قرآن میں چاہے تو بھائی پی لے کو نماز نہ کو پڑھو، تمہیں کیا بھائی تمہیں روک لے گو میں جاتا ہوں بھائی. کیا بیوقوف بولی. قرآن بولا ہے لیکن کب؟ جب ابھی شراب حرام نہیں ہوا تھا پہلا حکم یہی آیا. یہ بعض معاملات میں مفسرین کی رائے دوسرا حکم تھا. اگر تم نے نشہ کر لیا تو نماز کے قریب مت آؤ. تو صحابہ بہت سے دن میں پینا ہی چھوڑ دیے، کیونکہ رات میں لمبا وقفہ ہوتا تھا، نشہ اتر جاتا تھا. دن میں پیئیں گے تو نماز عصر مغرب عشاء مل کے آ رہی ہے تو دن میں پینا ہی چھوڑ دیے پہلے ہی. یہ پہلے. اب یہ کون بتائے یہ پہلے کی آیت ہے؟ کب اتری تھی؟ شان نزول کیا تھا؟ احکامات کیا تھے؟ صحابہ. اگر ڈائریکٹ لیں گے آج بیٹھ کے بولے گا بدبخت شراب پینا بھی جائز ہے اور نماز نہ پڑھنا بھی جائز ہے. کوئی بول سکتا ہے؟ نہیں بولے گا.